بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا اور اترنا، ان پر ہم نے احادیث مبارکہ کے جتنے احادیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان میں سے 6 احادیث مبارکہ ہم نے بیان کر دی۔ آج حدیث نمبر 57 بیان کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس بینی و بینہ یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی وانہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوہ الی آخرہ۔ سنن ابی داؤد کتاب الملاحم باب خروج الدجال، حدیث نمبر 3424 3424 ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، تحقیق وہی نازل ہوں گے، پس جب تم ان کو دیکھو تو انہیں پہچان لینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چند علامات ذکر فرمائی، جن میں سے کوئی بھی علامت مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو علامات بیان کیے ہیں اس حدیث میں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو بیان کریں گے، وہ ان میں سے کوئی علامت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ میں موجودہ نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر نام عیسیٰ اور مرزا غلام احمد کا نام غلام احمد ہے، وہ ان کی والدہ کا نام ابن مریم ہے، اور اسی طرح غلام احمد قادیانی ملعون کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے وغیرہ، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ تو کوئی بھی علامت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی ہے، وہ کوئی بھی مرزا غلام احمد قادیانی میں موجود نہیں۔ جب کوئی بھی علامت موجود نہیں تو معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح موعود نہیں ہے، بلکہ وہ جھوٹا دجال اور کذاب ہے۔ حدیث نمبر 8۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں، الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتى ودینہم واحد وعلى اولى الناس بعیسی ابن مریم لأنه لم يكن بینی وبینہ نبی وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه إلى آخرہ۔ یہ حدیث بھی مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 406 مطبوعہ بیروت بحوالہ حقیقت النبوہ حصہ اول صفحہ نمبر 92 صفحہ نمبر 192، اور اس طرح انوار العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 508، وہاں پر یہ حدیث موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کیا انبیاء کرام علیہ السلام علاتی بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی مائیں تو مختلف ہوتی ہے اور دین ایک ہوتا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہے، کیونکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں،
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا. اور وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں، پس جب تم انہیں دیکھو تو انہیں پہچان لو. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صاحب اصل مصفہ جو کتاب کا نام ہے نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہوئے اس سے استدلال پکڑا ہے. دیکھیے اصل مصفہ جلد 2 صفحہ نمبر 158 159 ایڈیشن 2، یعنی ان کے اندر یہ موجود ہے. اس نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو واپس دنیا میں بھیجیں گے تو وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، یعنی مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور غلام احمد جس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، وہ غلام احمد وہ ابن مریم نہیں بلکہ وہ ابن چراغ بی بی ہے، یعنی چراغ بی بی کا بیٹا ہے، اور چراغ بی بی مریم نہیں ہے. سمجھے بات؟ لہذا معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو مسیح موعود اور مثل مسیح کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا کذاب و دجال ہے. تو ہم ایک چیلنج دیتے ہیں تمام مرزائیوں اور قادیانیوں، جتنی بھی دنیا بھر کے قادیانی اور اس کا بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا بدماش اور مرزا مسرور، یہ ملعون جو لندن میں بیٹھا ہے، ان کے اس بڑے خبیث کو اور شیطان کو ہمارا چیلنج ہے. مذکورہ بالا احادیث مبارکہ جو ہم نے ان دونوں دروس کے اندر ہم نے یا 3 دروس کے اندر ہم نے اس کو ذکر کر دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑی صراحت سے یہ چند الفاظ ثابت ہوتے ہیں: ینزل، یموت، یدفن اور یأتی علیہ الفنا. یہ الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق استعمال فرمائے، اور یہ سارے الفاظ مضارع مستقبل کی صیغے ہیں، یعنی فیوچر ٹینس کی صیغے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی اور عدم موت پر صریح دلالت کرتا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ ہونے پر دلیل ہے. عدم موت کی مطلب یہ کہ مرا ہوا نہیں ہے، اس پر موت ابھی تک نہیں آئی، اس کے زندہ ہونے پر دلیل ہے. اگر یہ درست نہیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ کے اندر جو الفاظ اللہ کے نبی نے فرمایا اور ہم نے پیش کر دیے، اگر یہ درست نہیں ہے بالفرض، مثال کے طور پر بالفرض اگر یہ مرزائی اگر یہ درست نہیں، تو ہم روئے زمین کے تمام مرزائی، جتنی مرزائی ہے، قادیانی، مرزائی، لاہوری اور ان کے جو بڑے یہ پوپ ہیں اور دجال ہیں، ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ان الفاظ کے برعکس ان کی نفی اور ضد ثابت کرے. جیسے ینزلو کے بجائے لا ینزلو ثابت کر دے، یموتو کی بجائے ماتا ثابت کر دے، یدفنو کی جگہ دفنا ثابت کر دے، یأتی علیہ الفنا کی جگہ عطا علیہ الفنا، لم یمت کی جگہ ماتا، رفعہ کی جگہ ما رفعہ، یا لم یرفع. ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ سے
کوئی بھی مرزائی قادیانی لاہوری ثابت کرے تو ہم اس کو منہ مانگا انعام دیں گے، جو منہ میں آئے گا وہی انعام دیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ قیامت تو قائم ہو جائے گی، لیکن کوئی مرزائی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ آئے ہیں جو ہم نے پہلے بیان کر دیے۔ ینزلوں کے الفاظ آئے ہیں، یموتوں کے الفاظ آئے ہیں، یدفنوں کے الفاظ آئے ہیں، یاتی علیہ الفنا کے الفاظ آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں رفعہ کے الفاظ آئے ہیں اور لم یمت کی الفاظ آئے ہیں۔ لہذا کوئی بھی مرزائی اس کو ثابت نہیں کر سکتا، اور اگر ثابت کر دیا تو ہم منہ مانگے انعام دیں گے، لیکن وہ اس چیلنج کو قبول اس لیے نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی مرزائی اس کو ثابت نہیں کر سکتا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یعنی ابن مریم، یعنی وہ عیسیٰ جو ابن مریم ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا جو بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ نازل ہوں گے۔ جبکہ مرزائی تو ابن چراغ بی بی ہے، مرزا وہ ابن مریم نہیں بلکہ کون ہے؟ ابن چراغ بی بی ہے۔ تو چراغ بی بی کا بیٹا غلام احمد ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث قسم سے بیان ہو رہی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں قسم فرماتے ہیں، قسم۔ اور مرزائی کی کتاب میں مرزا نے خود لکھا ہے، کتاب کا نام ہے حمامت البشرا، صفحہ نمبر 14، روحانی ہدائن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 192 حاشیہ، ان پر موجود ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ قول ہے کہ اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کہے تو اس قسم میں کسی بھی قسم کی تعویل نہیں ہو سکتی، بل اس کو ظاہر پر حمل کر دیا جائے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہی عیسیٰ جو ابن مریم ہے، اور غلام احمد نے جو عیسیٰ کا دعویٰ کیا وہ ابن چراغ بی بی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ جھوٹا دجال و کذاب ہے۔ اکثر کتب احادیث مبارکہ میں باب نزول عیسیٰ ہم دکھا سکتے ہیں کہ حدیث مبارک کا باب ہوگا باب حدیث نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ قادیانی، مرزائی، لاہوری اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو حدیث کی کسی کتاب سے باب وفات عیسیٰ علیہ السلام دکھا دیں۔ ہم نزول عیسیٰ دکھا سکتے ہیں، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ باب وفات عیسیٰ علیہ السلام دکھائے اور منہ مانگا انعام حاصل کرے۔ لیکن قیامت تو قائم ہو جائے گی، لیکن کوئی مرزائی اور قادیانی اور اس کے بڑے احادیث مبارکہ کے کتب میں باب وفات عیسیٰ علیہ السلام نہیں دکھا سکتے۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو دلیل پیش کرے، لیکن دلیل قیامت تک بھی پیشہ نہیں کر سکتا، اور نہ یہ چیلنج ہمارا وہ قبول کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں واپس دنیا میں آئیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر روح اور جسم کے ساتھ اٹھایا تھا، اور وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور عیسائی جو ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے۔ لہذا وہ ابن مریم ہے، وہ ابن چراغ بی بی نہیں ہے۔